میجر آسمی وفا عرف شاداد اور ساتھیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں بی ایل ایف عالمی و علاقائی منظرنامہ پر ابھرتی سامراج چین کی جانب سے پاکستان کو مہیا کردہ جاسوس طیارے 11 مئی 2023 کو کولوا میں تنظیم کے گشتی ٹیم کا رات گئے فضائی نگرانی کرتے رہے، جس کے باعث گوریلوں کا گشتی دستہ مختلف ٹولیوں میں تقسیم ہوئی۔ صبح ہوتے ہی جاسوس اور ڈرون طیارے ایک بار پھر انہی علاقوں میں گشت کرنے اور مختلف مقامات پر میزائل داغنے لگے۔ ساتھ میں دشمن فوج ہیلی کاپٹرز کی مدد سے پہاڑی چوٹیوں پر کمانڈوز اتارنے لگی، اور نہیں اتارتے ہی بلوچ سرمچاروں نے حملہ کیا۔ یوں سرمچاروں اور قابض پاکستانی فوجی دستوں کے درمیان ایک طویل جھڑپ شروع ہوئی، جس میں تنظیمی ساتھی دشمن کا گھیرا توڑنے میں نہ صرف کامیاب رہے بلکہ دشمن فورسز کے 12 SSG کمانڈوز سرمچاروں کے اس حملے میں مارے بھی گئے۔ مئی 12 کی رات 10 بجے کے قریب چند کلومیٹر کے فاصلے پر کمانڈوز کے دوسرے دستے کے ساتھ سرمچاروں کا آمنا سامنا ہوا۔ اس دورانیے میں میجر آسمی وفا اپنے دیگر ساتھیوں کو کور دے کر نکالنے میں کامیاب ہوا، لیکن اس کوشش میں وہ خود شہید ہوا۔ شہادت کے وقت اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر میجر آسمی وفا نے کہا تھا کہ ہمارے لیے بلوچ سرزمین کی حفاظت، بلوچ قومی بقا اور شہادت سے زیادہ اور کچھ مقدس نہیں۔ 3 دنوں تک جاری رہنے والی ان جھڑپوں میں دشمن فوج کے کرایہ کے اہلکار فضائی برتری اور جدید جنگی سہولیات سے آراستہ ہونے کے باوجود ذہنی طور پر مفلوج ہو چکے تھے، جبکہ بلوچستان کا فرزندی میجر آسمی وفا اور دوسرے شہداء جذبہ آزادی اور وطن سے محبت کے باعث بے مثال ہمت و حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جان نچھاور کر کے اپنے باقی ساتھیوں کو بحفاظت نکالنے میں کامیاب رہے۔ دشمن فوج کی میڈیا ونگ آئی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس آر اپنے فوجیوں کی گرتی ہوئی مورال کے سبب بلوچ سرمچاروں کے ہاتھ مارے جانے والے فوجیوں کی ہلاکت کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ میجر آسمی وفا عرف شاداد ولد دلوش سکنہ ڈنڈار کولوا 2012 سے باقاعدہ بی ایل ایف کی صفوں میں شامل ہوا تھا۔ جنگی داؤ پیچ میں اس کی مہارت، بہادری، بلوچ عوام کے ساتھ اچھے روابط رکھنے اور تنظیمی ہمدردوں کے ساتھ انکساری اور ملنساری کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں نیٹ ورک کمانڈر منتخب کیا گیا۔ پاکستانی قابض فوج نے آسمی وفا کو کمزور کرنے کے لیے اس کے گھروں کو جلایا اور فیملی ممبران کو جبری گمشدگی کا نشانہ بناتی رہی، جس کے بعد ان کی فیملی IDPs کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوئی۔ لیکن وفا کے حوصلے اور ارادے کبھی کمزور نہیں پڑے۔ آسمی وفا کی استقامت اور قائدانہ صلاحیتوں کے اعتراف میں سال 2022 کو تنظیم کی ریجنل کونسل نے اسے میجر کی ذمہ داری سونپ دی۔ وہ اپنی بہادری، بردباری اور عوام سے اچھے روابط کے سبب ایک رول ماڈل سرمچار رہا ہے۔ یاد رہے کہ میجر آسمی وفا عطاشاد ڈگری کالج سے گریجویشن کیا تھا اور بلوچی زبان میں شاعری کرتا تھا۔ سیٹھ عبدالصمد عرف واجد اینار ولد محمد رحیم سکنہ 33 آوران 2013 سے بی ایل ایف کا حصہ تھا۔ وطن کا یہ فرزندی سیاسی شعور سے لیس تھا، جس کی بدولت مختصر مدت میں وہ گوریلا دستے کا لیفٹیننٹ منتخب کیا گیا تھا۔ سیکنڈ لیفٹیننٹ عارف عرف شکاری ولد علی بخش سکنہ سہر کولوا نے 2013 میں بی ایل ایف جوائن کیا تھا۔ وہ بہادری اور بردباری میں ایک اہم سرمچار کی حیثیت سے ہمیشہ ساتھیوں کے لیے رول ماڈل رہا ہے۔ غربت اور تنگدستی کے باوجود وہ اپنے گھر اور بچوں کی معاشی ضروریات پوری کرنے کی فکر کرنے کے بجائے تحریک آزادی اور تنظیمی پروگرام کو فوقیت دیتا رہا، جو تحریک سے اس کی نظریاتی وابستگی کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں جنگی سرگرمیوں کا حصہ رہا ہے۔ ایک دہائی کے دورانیے میں بلوچ قومی تحریک آزادی سے منسلک رہنے کی پاداش میں پاکستانی فورسز نے روزانہ کی بنیاد پر ان کے گھر والوں کو ذہنی اور جسمانی تشدد سے دوچار کیا۔ سرمچار علی عرف کمک ولد بجار سکنہ پاہو آوران 2019 سے بی ایل ایف کا باقاعدہ حصہ رہا ہے۔ اس سے قبل وہ تنظیم کا ایک پرجوش حمایتی تھا۔ بچپن سے لے کر اپنی لڑکپن تک پہاڑوں میں پلنے کے باعث وہ پہاڑی راستوں کا ماہر تھا اور ایمرجنسی کی صورت میں جلد سرمچاروں کی مدد کے لیے جلد پہنچ جاتا تھا، جس کے باعث اس کا تنظیمی نام کمک مدد کرنے والا پر گیا اور وہ اسی نام سے تنظیم میں جانا جاتا تھا۔ وہ اپنے گوریلا دستے میں ایک اہم سنائپر شوٹر بھی رہا ہے۔ وہ آوران کے بیشتر علاقوں میں تنظیمی مشن اور جنگی پروگرام کا حصہ رہا ہے۔ سرمچار جاوید عرف عمر جان ولد بدل سکنہ شاپکول کولوا 2019 سے بی ایل ایف کا سرمچار بن گیا تھا۔ آوران کولوا سمیت ارد گرد کے علاقوں میں تنظیمی جنگی دستوں کا باقاعدہ حصہ رہا ہے۔ یاد رہے شہید عمر جان کا پورا خاندان دشمن فورسز کے وحشیانہ کارروائیوں سے متاثر ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نوجوان سرمچار کے حوصلوں میں کبھی کمی دیکھنے کو نہیں ملی۔ سرمچار شاہ میر عرف سفر خان ولد شکر سکنہ کرکی تجابان تربت 2014 میں بی ایل ایف کے صفوں میں شامل ہوا تھا۔ وہ ایک نہایت محنتی اور جفاکش سرمچار تھے۔
وہ کولوا، تجابان اور گردو نوا کے کئی علاقوں میں جنگی فرائض سر انجام دے چکا ہے اور دشمن کو کاری ضرب پہنچا چکا ہے۔ بی ایل ایف شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا یہ عزم دہراتی ہے کہ بلوچستان کی آزادی کے حصول تک قابض پاکستان کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ میجر گہرام بلوچ، ترجمان، بلوچستان لبریشن فرنٹ۔ زندہ سنگت